السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 11ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ خانہ آبادی۔ میں نے پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس وقت سنا تھا جب میری ماں نے ایک شہد لگا روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا تھا۔ میں کوئی 5 سال کا تھا۔ یہ روٹی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آئی تھی۔ اس دن سے آج تک میرے ذہن میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ شہد کی حلاوت وابستہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسم عنایت، سرتاپا شفقت تھیں۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کے یہاں ہر ضرورت مند، ہر مسکین، ہر بے کس، بے نوا کی پذیرائی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان کی نوازشیں ان کے گھر سے بہت دور بھی پہنچ جاتی تھیں۔ وہ خود غریبوں کے محلوں میں ان کا حال پوچھنے آ جاتی تھیں اور ان کی حاجت روائی کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ تھیں، ایک رئیس خاتون جن کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکے میں انسان اور انسان کے درمیان تفاوت شرمناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ چند کھاتی پیتی خواتین کا معززین شہر میں شمار ہوتا تھا، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کی بیوی ہند، لیکن باقی غربت اور بے چارگی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھیں۔ وہ مردوں کی ہوس اور ظلم تلے روندی جا رہی تھیں۔ مرد انہیں اپنا مال اسباب سمجھتے تھے، مال مویشی کی طرح۔ انترا جیسا شاعر بھی اب نہیں رہا تھا جو اپنے اشعار میں ان کی حالت زار پر اشک بہایا کرتا تھا۔ مکہ اس لحاظ سے عجیب شہر تھا کہ یہاں ایک طرف طلات، منات اور عزا کے صورت میں عورتوں کی پرستش ہوتی تھی اور دوسری طرف عورتوں کو تسکین ہوس کا سامان بنا کر انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کیا ہوا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بڑا تحفہ دیا تھا۔ ان دونوں کے مراسم کی ابتدا تو عجیب حالات میں ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلق بڑھتا گیا اور خوشگوار سے خوشگوار تر ہوتا گیا۔ پہلے پہل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے سالار کی حیثیت سے ملازم رکھا تھا۔ ان کا یہ قافلہ تجارت کے لیے شام آتا جاتا رہتا تھا۔ اس وقت جب وہ پہلی بار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے شمال کی طرف لے گئے، ان کی عمر 24 سال تھی۔ ایک ایسے ہی قافلے کا تصور کیجئے، ریگستان کی رات میں چلتے ہوئے اونٹوں کے قدموں کی دھب دھب، کسی حدی خواں کے نغمے کی دلسوز آواز، ہر قدم پر نزدیک آتی منزل کا تصور، جانور اور انسان سب ایک مقصد کی خاطر رواں دواں، اطراف میں دور دور تک پھیلا ہوا بے نشان ریگزار، مگر اوپر آسمان پر ستاروں کی قندیلیں جو نہ صرف انہیں ان کی منزل کا راستہ بتا رہی ہیں بلکہ کئی نئی منزلوں کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں، ان گنت جہانوں کی جو ان سے پرے آباد ہیں۔ انسان اپنا سر اٹھاتا ہے اور فطرت کی بے کراں پہنائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ پہنائیاں اس کے توسن فکر کو مہمیز دیتی ہیں، اسے بلندیوں کی طرف بلاتی ہیں، ذہن میں نئے جذبے جنم لیتے ہیں، نئی امنگیں جاگتی ہیں اور اس کے سامنے نئے افق کھلنے لگتے ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو ساربانوں نے شہر کے روایتی شراب خانوں میں اپنی پیاس اور تھکن دور کرنے کا پروگرام بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور شہر کے باہر ہی اپنے اونٹوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ انہیں شاید علم تھا کہ ملاح سمندروں میں کم اور ساحلوں پر زیادہ ڈوبتے ہیں۔ یہ سفر انہوں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ منافع لا کر دیا۔
جب وہ سفر کی رودات سنا رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ اسی وقت ان کی ذکاوت نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنے ہونے والے شوہر کی جھلک دکھا دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رشتے کروانے والی خاتون نفسیہ کو بلایا اور اسے کہا کہ ذرا اپنے طور پر محمد کا اندیہ تو لو کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ نفسیہ نے بات چھیڑی تو انہوں نے کہا، میرے پاس ہے کیا جو میں شادی کا سوچوں؟ بھلا غربت بھی کوئی بہانہ ہے؟ فرض کیجئے آپ کی کسی ایسی خاتون سے شادی ہو جائے جس کے پاس اتنا ہو جو دونوں کے لیے کافی ہو۔ پھر وہ ان کے اور قریب آئی اور رشتے کرانے والیوں کے مخصوص راستارانہ انداز میں کہا، فرض کیجئے آپ کو کسی ایسی خاتون کا رشتہ مل جائے جو حسین ہو، جس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، جو کسی باوقار گھر کی مالکہ ہو تو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نفسیہ کی باتوں سے بیزار ہو چلے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ خاتون خود کیسی ہے۔ یقیناً ایسی کون سی خاتون ہے؟ خدیجہ۔ وہ یہ نام سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفسیہ نے کہا، سب مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 40 سال کی تھیں، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہاں دمشق میں نے چند لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس عقد میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ فائدہ ہوا، لیکن وہ کم عقل کچھ نہیں جانتے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس تعلق میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پایا۔ یہ شادی ہر لحاظ سے اتنی مکمل اور کامیاب تھی کہ لگتا تھا یہ انسان کی نہیں کسی فرشتے کی تجویز تھی۔ دراصل یہ رشتہ ان کے مشن کی تکمیل کا پہلا مرحلہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غربت سے نجات دلائی۔ ہر پریشانی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دلاسا دیتی۔ ایک دفعہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، جب سب مجھے کاذب کہتے تھے تو صرف خدیجہ مجھ پر یقین کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ان کے مشن پر ایمان لائیں، سب مردوں سب عورتوں سے پہلے۔ اس وقت جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک مثالی شادی تھی، اتنی خوشگوار اور کامیاب کہ اس کے ذریعے گویا اللہ نے بندوں کو ایک ثبوت فراہم کر دیا کہ مرد کی بہترین ساتھی صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔